السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کا ایک شعر جو ہے پڑھا جاتا ہے اور اکثر جگہوں پر بھی لکھا بھی جاتا ہے، جیسا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ جو شعر ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رضوان نے اس کو لکھا ہے، آپ نے واقعی سچا ہے اور یہ شعر بڑا ہی پیارا بھی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے، آپ نثار ہے، قربان ہے، سبھی چیزیں چہل پہل ہو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں ہم سیرت میں اور سیرت کی کتابوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد تھی تو آمد سے پہلے، جیسا کہ میلاد نامہ میں لکھیے، مواہب لدنیہ بھی لکھیے اور سیرت کی دیگر اور کتابوں میں لکھیے، جب سرکار جب تشریف لا رہے تھے، مشرق ہو یا مغرب اور شمال ہو یا جنوب ہو، ایک دوسرے کے جانور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور اس وقت ہر جانور بڑا خوش و خرم تھا۔ موسم اور بہار اور فصل بہار بہت خوشگوار تھی۔ جس وقت سرکار جب پیدا ہوئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے سبھی عورتوں کو اس زمانے میں، اس وقت میں مکے کی سرزمین پر اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل سبھی کو بیٹے عطا فرمایا، کسی کو بیٹیاں نہیں دیا۔ یہ سرکار کی طفیل ہے، کرم ہے، یہ مہربانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، اور خوشی کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ خوشیوں والا مہینہ ہے، غم اور اظہار اور سوگ منانا نہیں چاہیے۔ اب کچھ لوگ جو ہے غم مناتے ہیں اور سوگ کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا نصیبہ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوگ منانا چاہیے، غم منانا چاہیے۔ حالانکہ شریعت میں 3 دن کا غم ہے اور چوتھے دن غم اس کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی گھر کے اندر کسی صاحب خانہ یا کسی کا بھی اگر موت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو 3 دن تک شریعت نے اسے غم کرنے کا اظہار کیا اور چوتھے دن اس کا غم ختم ہو جاتا ہے۔ 3 دن تک، 3 دن کے بعد اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا مہینہ آتا ہے تو سبھی ایسے دشمن جو حاسدین ہیں، جیسا کہ اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، یہ تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، دیگر اور بھی جماعتیں ہیں، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پر بجائے خوشی کرنے کے اپنا منہ اتار لیتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں اور وسوسے چھوڑتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ تمام عیدوں کی عید ہے تو پھر نماز کہاں ہے؟ اور نادانو، جب عید کا لفظ پر اگر تم نے غور اگر کرتے تو عید کا جو لفظ ہوتا ہے، اگر خوشی اگر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو جیسا کہ کسی کو آدمی کو کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی چیز ایسی خوشی کی اگر حاصل ہو جاتی ہے تو عرب کے اندر لوگ اس زمانے میں ان کو خوشی حاصل ہونے پہ عربی میں جو عید کا لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی کہ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ عید کا موقع ہے، تو لہٰذا یہ عید کے لفظ پر کچھ نادان، کچھ جاہل، ان پڑھ جو نوجوانوں کے جو سربراہ بھی ہوتے ہیں، مرزا جہل بھی ہیں اور طارق مسعود ہے اور دیگر اور بھی ہیں جو ایسے وسوسے چھوڑ کر جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک عید جو ہوتی ہے وہ شریعت کی ہوتی ہے، جس کے اندر عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور دوسری جو عید ہوتی ہے وہ لفظ عید ہوتی ہے، جس کے اندر خوشی کا پہلو ہوتا ہے۔
جس کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے بلکہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو یا دیگر اور بھی چیزیں جو ہوتی ہے، انسان کو بندے کو اگر ملتا ہے تو واقعی وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اور دیکھیے آپ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو گناہ سے بچ گیا تو وہ جو گناہ سے بچ گیا تو جو گناہ سے بچنا ہی اس کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو بتائیے آپ یہاں پر کون سی نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے، آپ اس کے اوپر بھی غور کریں۔ جیسا کہ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جب آپ نے برگاہ الہی میں دعا کی اپنی امتیوں کے لیے، دسترخوان کے لیے، کھانے کی اشیاء کے لیے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عیدا للاولین والآخرین، اے پروردگار عالم ہم پر ایک ایسا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے جس دن دسترخوان اترا تھا۔ تو اب یہاں پر عید کا دن، عید کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اب یہاں پر آپ کون سی نماز پڑھیں گے؟ آپ جہاں پر عید کا لفظ ہے کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ تو ہر جگہ پر عید کا لفظ کہنے سے نماز کا پہلو اور نماز کا تصور نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاں پر خوشی جسے خوشی حاصل ہوتی ہے اور جو خوشی جسے میسر ہوتی ہے تو وہاں پر عربی میں عید کا لفظ استعمال بھی ہوتا ہے اور خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر وہ عید کہا جاتا ہے کہ آج اس کی عید ہے، بلے بلے ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے سوائے ابلیس کے۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے ایک بات لکھی ہے، 4 مرتبہ شیطان رویا۔ تو آج رونے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، وسوسہ دینے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار بھی ہیں، شیطان کے چیلے بھی ہیں۔ ایک تو شیطان جب مردود ہوا تھا، جب رویا، جب اس کو آسمان سے اتارا گیا جب رویا، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی اس وقت چیخا اور چلایا اور اس وقت زار و قطر رویا۔ اور چوتھی مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ، جب قرآن کی آیت اتری سورہ فاتحہ، اس وقت یہ شیطان رویا ہے۔ یہ رونا یہ شیطان کی علامت ہے، غم اظہار کرنا یہ شیطان کی علامت ہے۔ اور جو خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشیوں کو بکھیرتا ہے اور خوشیوں کے ماحول کو بناتا ہے اور خوشیوں کا مزاج بناتا ہے اور خوشیاں لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، تو واقعی یہ ایک اہل ایمان کی نشانی ہے اور خوشیوں کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پروردگار کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جب اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، اعلان کرنا ہے۔ گھر میں بیٹھ کے تو اس نعمتوں کو تو اظہار نہیں کیا جا سکتا نا۔ جب نعمتوں کا اگر اظہار کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کر اظہار نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ علل اعلان باہر نکل کر خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، میلاد کا اظہار کیا جاتا ہے، خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، جھنڈوں کے ذریعے سے زبان پر ذکر اللہ، ذکر رسول کرتے ہوئے، پھر اس کا درود پاک پڑھتے ہوئے، ادب و احترام کے ساتھ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے یہ خوشیوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، یہ خوشیاں کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ کوئی روزہ رکھ کر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، کوئی جلسہ رکھ کر کے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، کوئی جلوس کا اہتمام کر کے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، کوئی جھنڈے لگا کر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے، کوئی کھانا کھلا کر خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی کہ ہر طرح سے لوگ جو ہے اپنے اپنے انداز میں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں۔ اب کچھ لوگ اس کے اندر خامخواہ کے اس کو کھینچا تانی کر کے اس کو بدعت کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں۔ یاد رکھو، پہلے علم اگر تم حاصل کرو گے اور علم کے ذریعے سے اگر تم سمجھو گے تو ہر چیز سمجھ میں آئے گی۔ بغیر علم کے کسی بھی آج کل کچھ ایسے نوجوان ہیں، طبقہ ہے جن کی عمر دیکھیے 20 سال ہے، 25 سال ہے، اور جو 28 سال ہے، 27 سال ہے، 22 سال ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، مرزا پلمبر ہو، طارق مسعود ہو اور دیگر ایسے اہل حدیثوں کے ویڈیو کو سن لیتے ہیں اور سنتے کیا کرتے ہیں، آگے شیئر بھی کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اچھے پیغام کو پہنچانا نیکی ہے، اور ایسے گمراہ پیغاموں کو پہنچا کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا، خود بھی گناہ میں پڑتے ہو اور ان کے گناہوں کا اور بوجھ بھی تم بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور اس لیے کہ آپ ایسے ویڈیو کو، ایسے بیانات کو مت شیئر کیجیے جہاں پر گستاخی اور توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ میرے عزیزان محترم، آپ کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ خوشیوں کا اظہار کیجیے۔ شیطان رویا تھا اور شیطان کو رونے کی عادت ہے،
चीखने चिल्लाने की आदत है। मदीने तैयबा में जब एक यहूदी ने चीख कर चिल्लाया जब, तो उस वक़्त तमाम यहूदी इकट्ठा जमा हो गए। तो सभियों ने, उसके चेले चपाटे ने, उसके पैरोकारों ने उस यहूदी सरदार से पूछा, क्या बात है, क्यों चीखा आपने चिल्लाया है? कहा कि आज महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आमद हो चुकी है और इसलिए मैं चीखा और चिल्लाया है। आज वो बनी इसराइल से नबूवत ख़त्म हो चुकी है, बनी इसराइल से नबूवत चली गई है और आज आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, जितना भी हो सका है हुदूद शरीयत में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम कीजिए और जितना हो सकते हैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम से कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, क़सीदे बुर्द शरीफ पढ़ें, कुरान करीम, कुरान ख़ानी करें और नमाज़ों का लिहाज करें, नमाज़ें पढ़ें, ज़िक्र व अस्कार भी करें। नमाज़ों का वक्त जब हो तो नमाज़ें अदा करें, मस्जिद को जाएं। अज़ा अगर होती है, जुलूस अगर जा रहा है तो याद रखिए अज़ा का जवाब दीजिए, जुलूस को रोक दीजिए, नारों को रोक दीजिए और सड़क और हादसों पर तवज्जो दीजिए। सड़कों पर जब चल रहे हैं तो पुरवक़ार, इत्मीनान और सुकून के साथ लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बनाइए। जो रास्ता देता है, रास्ते में सहल करता है, आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह उसको जहन्नुम से दूर कर देता है। और रास्ते में तकलीफ़दा चीज़ों को हटा देना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और जन्नत में उसको दाखिल कर देता है। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम हमें ये पैगाम देता है, जब भी अगर तुम काम करते हो, नेकी का काम करते हो, याद रखिए कभी कभी शैतान क्या करता है, नेकी का काम दिखाकर दूसरी नेकी को रोक देता है। आप मिलाद करना ये अच्छी नेकी है, इजहार करना अच्छी नेकी है, मिलाद मुस्तफ़ा बनाना ये अच्छी नेकी है, बहुत प्यारी नेकी है, मोहब्बत का इजहार करना अच्छी नेकी है। लेकिन दूसरी नेकियां जो है उसके ज़रिए से बड़ी मुश्किल हो जाती है, परेशानी का सबब बन जाती है। तो लिहाजा जब आप नेकी इज़हार कर रहे हैं, जब नेकी कर रहे हैं, मिलाद मुस्तफ़ा बना रहे हैं, तो दूसरी नेकियों को भी अदा करने की कोशिश कीजिए। लोगों को तकलीफ़ का बायस मत बनिए। चौराहों पर, गली कुचों में, रास्ते में लोगों को सहल कीजिए, रास्ता बनाइए, रास्ता खोलिए और जितना हो सके उस दिन सरकार की आमद का झंडा लहराइए। और यही पैगाम होगा, गरीब गुरबा और मसाकिन की मदद कीजिए, उनकी शिकम परवरी कीजिए, यानी कि उनको खाना खिलाइए। और जितना हो सकता है कि मीलाद का मकसद ये है कि सरकार जब तशरीफ़ लाए हैं तो सरकार के मिशन को भी हमें आगे चलाना है। सरकार का मिशन क्या था? सरकार जब आए हैं दुनिया में क्यों आए हैं? सुन्नत को दूर करने के लिए आए हैं। सरकार इस्लाम को फैलाने के लिए आए हैं। सरकार सुन्नतों को आम करने के लिए आए। सरकार हमें खुदा के करीब ले जाने के लिए आए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीब करने के लिए आए हैं, जहन्नुम से बचाने के लिए आए हैं। सरकार का पैगाम क्या है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का पैगाम दिया है, नेकियों की दावत दी है, हत्ता के लोगों तक दीन इस्लाम को पहुंचाना है और गरीब परवरी, मिस्कीन, गुरबा और मसाकिन की मदद करना है। अगर कोई क़र्ज़दार है तो आप ईद मिलादुन नबी की खुशी में उनके क़र्ज़ों को, उनकी बोझ को हल्का कीजिए अगर हो सकते हैं। तो जो लोग कपड़े जिसके पास नहीं है तो उनकी इमदाद कीजिए, किसी के पास पैसा नहीं है तो उनकी भी इमदाद कीजिए। ये खुशियों का मौका है। खुशियों के मौके पे आपको हर एक चीज़ मौके का फरहम गनीमत समझ कर नेकियों का इजहार करना है और नेकियों को अच्छी तरह से अदा करना है। तो लिहाजा ये पैगाम लाइफ आने का मकसद यही है कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या है, इसलिए कि इसी मकसद को हम अपने दिलो दिमाग में बैठाएं। मकसद मिलाद क्या है, आप उसको अगर हम समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर एक मकसद को हम हासिल कर लेंगे। और आज जो है, जो जुलूस का इत्माम करते हैं, फिर उसके बाद बेहुरमती होती है, गाड़ियों की फायरिंग होती है और चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अरश डालते हैं, पट्टियाँ बांध लेते हैं। देखिए आप इतनी बेदबी का मुजाहिरा मत कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए हैं तो अदब के एहतराम में जब भी नाम लेते हैं, जुलूस में जाते हैं, पुरवक़ार के साथ, इत्मीनान के साथ, आपके अखलाक को देखकर गैर भी मुतासिर हो जाए। कई ऐसे वाक़यात हुए सरकार की आमद पर लोगों ने खुशियों का एहतमाम किया है तो उनकी खुशियों को देखकर गैर मुस्लिम लोगों ने इस्लाम में दाखिल हुए हैं। तो क्या हमें ऐसे अखलाक और ऐसी बातें इजहार करने की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है, करना चाहिए हमको भी। तो लिहाजा रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार कीजिए, मोहब्बत में पैगाम में को आम कीजिए, दीन इस्लाम
دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو عام کیجیے، قرآن مجید نبی کی سنتوں کو اچھی طرح سے لوگوں تک پہنچاتے رہیے، خود بھی عمل کیجیے، لوگوں کو عمل کی ترغیب بھی دلائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اجاگر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔